بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ دوستو، جو سب سے قریب جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے کو دیکھا بلکہ ان کی چیخ و پکار بھی سنی۔ دوستو، کیونکہ بحری جہاز کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائے، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کے مخالف سمت بہت دور لے گئے۔ دوستو، یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جو جہاز بہت قریب تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کی گرد چکر کاٹ کر ٹائٹینک تک پہنچنے میں کافی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کے بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کی کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1569 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ دوستو، یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہو کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ دوستو، تیسرا جہاز ریپیتیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کو موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہ وہی جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کی باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹر کو برطانوی نیوی کی تاریخ کی چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوستو، یاد رکھیں، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہے، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات کو چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائے، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دعا کیا کرے کہ خدا کسی کی مدد کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ والسلام۔